سید المرسلین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں، یا رسول اللہ، آپ دین و دنیا کے آقا ہیں اور وفا کا خزانہ ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار ہیں اور 14ویں رات کے چاند ہیں۔ آپ آفتاب ہیں اور یقین کے دریا ہیں۔ آپ نور عالم ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کی جان پاک کی خاک پاک لوگوں کے لیے جان ہے۔ آپ کی پیدائش نے تمام کائنات کو زندگی عطا کی۔ آپ کونین کے آقا ہیں، سب کائنات کے بادشاہ ہیں، زندگی کا آفتاب ہیں اور سب کا ایمان ہے۔ آپ صاحب معراج ہیں اور کائنات کے صدر ہیں۔ آپ حق کا سایہ ہیں اور اس کی تمام کائنات کے سردار ہیں۔ دونوں عالم آپ کے حلقے میں ہیں۔ آپ کی خاک عرش اور کرسی کے لیے بھی قبلہ ہے۔ آپ اس جہاں کے بھی پیشوا ہیں اور اس جہاں کے بھی پیشوا ہیں۔ آپ ظاہری طور پر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی سب کے رہبر ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام سے افضل اور اعلیٰ ہیں اور اولیاء و اصفیاء کے رہنما ہیں۔ آپ اسلام کی ہدایت یافتہ ہیں اور تمام راستوں کے ہادی بھی ہیں۔ آپ غیب کی خبریں دینے والے ہیں اور تمام جز و کل کے امام ہیں۔ آپ ایسے آقا ہیں کہ میں جو کچھ آپ کی شان میں کہوں آپ اس سے بالا تر ہیں اور تمام خوبیوں میں تمام کائنات سے واقف ہیں۔ آپ نے خود کو میدان محشر کا آقا کہا ہے اور اپنے متعلق کہا ہے کہ میں ہدایت یافتہ مخلوق کے لیے بھی باعث رحمت ہوں۔ آپ کے وجود سے ہی دونوں جہانوں کو نام ملا ہے اور عرش نے بھی آپ کے نام سے سکون اور آرام حاصل کیا ہے۔ آپ سخاوت کے سمندر سے شبنم کی طرح تشریف لائے اور تمام عالم کی مخلوق نے آپ کے طفیل سے ہی وجود حاصل کیا۔ آپ کا نور تمام مخلوقات کے لیے مقصود حیات ہے۔ آپ تمام عدم و وجود کی اصل ہیں۔ اللہ نے جب اپنے سامنے آپ کا نور مطلق دیکھا تو اس سے نور کے سینکڑوں دریا پیدا کیے۔ اس پاک جان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا اور اس کے لیے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ تخلیق کائنات کا مقصد آپ کے بغیر اور کچھ نہ تھا۔ آپ سے زیادہ پاک دامن والا اور کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو چیز پردہ غیب سے ظاہر ہوئی وہ بلا شبہ آپ کا نور پاک ہی تھا۔ پھر جب وہ نور بلند ہوا تو اس سے عرش و کرسی اور لوح و قلم پیدا ہوئے۔ تمام عالم اسی نور پاک کی ایک شعاع ہے اور اس کی ایک شعاع آدم علیہ السلام اور اس کی تمام ذریات ہے۔ جب وہ نور معظم ظاہر ہوا تو اللہ تعالیٰ کے آگے سرب سجود ہوا۔ صدیوں تک وہ نور سجدے میں پڑا رہا، پھر کافی عرصے تک رکوع میں جھکا رہا، پھر سالہا سال تک قیام کی حالت میں رہا، پھر کافی مدت قاعدہ تشہود میں بیٹھا رہا۔ اس دریائے راز کے نور کی نماز سے تمام امت پر اللہ نے نماز فرض کی۔ پھر اللہ نے اس نور کو اپنے سامنے بغیر کسی جہد کے چاند اور سورج کی طرح رکھا۔ پھر اچانک دریائے حقیقت میں اس نور کے لیے ایک راستہ کھل گیا، اور جب اس نور نے بحر راز کو دیکھا تو عزت و ناز سے اس میں جوش پیدا ہو گیا، اور وہ نور شوق طلب میں اپنے ارد گرد 7 بار گھوما، جس سے آسمان کے 7 دائروں کی پرکار ظاہر ہو گئی۔ پھر اللہ پاک کی جو نظر اس نور کی طرف پڑتی گئی اس سے ستارے اور آسمان ظاہر ہوتے گئے۔ پھر اس پاک نور نے آرام فرمایا، جس سے عرش و کرسی نے اس کی ذات کا عکس حاصل کیا، جبکہ فرشتوں نے اس کی صفات کا عکس چاہا۔ چنانچہ اس نور کے انفاذ سے تمام انوار آشکار ہوئے۔
اور اس کے خزانہ دل سے اسرار پیدا ہوئے۔ چنانچہ اس لیے روح کا راز عالم تخیلات سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر عالم انفاس کے نفس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ جب عالم انفاس اور عالم اسرار اکٹھے ہو گئے تو اس سے بہت سے انوار مجتمع ہو گئے۔ تمام امتیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے طفیل معارض وجود میں آئیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوموں اور امتوں کی طرف مبعوث کیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تمام مخلوقات کے لیے قیامت کے دن تک ہے۔ پھر آپ نے شیطان کو طلب کر کے اسے اسلام کی دعوت دی، چنانچہ آپ کا شیطان مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ نے اللہ کی اجازت سے رات کے وقت جنات کو اسلام کی دعوت دی۔ پھر آپ نے تمام قدسیوں، فرشتوں اور رسولوں کو ایک ہی رات میں بلا کر دعوت اسلام دی۔ پھر آپ نے حیوانات کو اسلام کی دعوت دی، چنانچہ بکری کے بچہ اور گوہ نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کی دعوت کی گواہی دی۔ آپ نے دنیا کے بتوں کو بھی اسلام کی دعوت دی، چنانچہ وہ سب اوندھے منہ گر پڑے اور انہوں نے آپ کی دعوت کی گواہی دی۔ پھر آپ کی ذات پاک نے تمام ذرات کو اسلام کی دعوت دی، چنانچہ آپ کی ہتھیلی میں سنگریزوں نے تسبیح پڑھی۔ یہ مرتبہ اور یہ عزت انبیاء کرام میں سے کس کو ملا ہے؟ تمام امتوں کو دعوت دینے کا اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کو ملا ہے؟ چونکہ آپ کا نور تمام موجودات کا اصل تھا، اس لیے ہر ذات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے وجود ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں جہانوں اور تمام ذرات کو دعوت اسلام دینا واجب ہے، اس لیے کل کے تمام اجزاء آپ کی امت میں داخل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی فیض کے خوشہ چی ہیں۔ چنانچہ آپ بے عمل لوگوں کو اسی لیے امتی امتی کہہ کر ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی شمع ہدایت کی خاطر ان کی امت کو بخشے گا۔ آپ کا وجود ہر معاملے میں افضل ہے، اس لیے قیامت کے دن وہ ہر ایک مشکل کو حل کریں گے۔ تمام موجودات آپ کی پناہ میں ہیں اور ہر مقصد آپ کی رضامندی سے ہی حاصل ہوگا۔ آپ کی خصوصیتوں اور خوبیوں کے کس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم کا راز ہیں اور ہر خستہ دل کے زخم کے مرہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کل دیکھا اور گل کو اپنے آپ پر محمول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں آگے کے حالات بھی دیکھتی تھی اور بعد کے حالات کو بھی دیکھتی تھی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کیا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات، اخلاق اور سخاوت کو بھی ختم کیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہر خاص و عام کے لیے عام کیا ہے اور اپنی نعمتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر مکمل کر دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کافروں کو عذاب دینے کی مہلت ملی۔ تمام دین و دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کی پناہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دین و دنیا میں زندگی عطا ہوئی۔ آپ رات کے وقت معراج کے لیے روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کل کے اسرار سے آپ کی ذات کو فیض یاب کیا اور آپ کو عزت و شرافت کی وجہ سے دو قبلے عطا کیے، یعنی کعبہ اور بیت المقدس، اور بے سایہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مشرق و مغرب پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین کتاب ملی اور اس کل ذات سے کل مراعات حاصل ہوئے۔ آپ کی ازواج مطہرات تمام مومنین کے لیے مائیں ہیں۔ آپ کے معراج کے دن تمام رسولوں نے آپ کا احترام کیا
तमाम अम्बिया मुख्तदी बने और आप उनके इमाम और पेशवा बने, और आपकी उम्मत के उलमाए कराम का मुकाम अम्बिया कराम जैसा किया। अल्लाह ताला ने एहतराम की खातिर तौरात और इंजील में आपका इसमें मुबारक का जिक्र किया। पत्थरों ने भी आपके वजूद से कदर व कीमत हासिल की और उन्हें अल्लाह का खलअत मिला। आपकी सरजमीन को आपकी इज़्ज़त के खातिर क़िबला बनाया और आपकी उम्मत को महफूज कर दिया, यानी आपकी उम्मत हमेशा रहेगी। आपकी बासत मुबारक बुतों की सरंगोनी का बास बन गई और अल्लाह ने आपकी उम्मत को तमाम उम्मतों से अफजल बनाया। आपके दहन मुबारक के एक क़तरा आब ने ज़माना क़हत में खुश्क कुएँ को आप जलाल से भर दिया। चाँद आपकी उंगली के एक इशारे से शक हो गया और सूरज आपके हुक्म से पीछे को चला गया। आपके दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत सूरज की तरह रोशन थी। आप खैरुल बलद में कौम की रहनुमाई करते थे। आपका अहद खैरुल कुरून था और आप अहसनुल खुलूक थे। आपकी बरकत से काबे को बैतुल्लाह का एजाज़ हासिल हुआ। जो वहाँ आ गया वह हर तरह से मामून हो गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहिया बिन कल्बी के रूप में खरखा पहनकर और जुब्बे में मलबूस होकर आए। आपके अहद मुबारक में खाक को सबसे बड़ा एजाज़ मिला और उसे मस्जिद का शर्फ अता हुआ और उसे पाकिज़गी और तहारत की इज़्ज़त नसीब हुई। आपके एक एक ज़र्रे का राज पोशीदा है। आप उम्मी लक़ब हैं और किताब को देखकर नहीं पढ़ते थे। आपकी ज़ुबान हक़ की ज़ुबान है और आपका ज़माना बेहतरीन ज़माना है। क़यामत के रोज़ आपकी ज़ुबान अरबी के बग़ैर तमाम ज़ुबानें मिट जाएंगी। बीमारी की हालत में आप आखिर वक्त तक बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाल करने का शौक़ रखते थे। जब आपका दिल बहरे राज में बेखुद हो जाता था तो आपका क़ल्बी नमाज की जानिब बढ़ जाता था। चूँकि आपका दिल एक अजीम दरिया था, इसलिए ये गहरे दरिया की तरफ मौजज़न होता था। ऐसे वक्त में आप हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को, ऐ बिलाल अज़ान दो और हमारे दिल को राहत पहुँचाओ ताकि हम नमाज पढ़कर अपने दिल की तकलीफ़ दूर करें। जब आप पर यह कैफियत तारी होती तो आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाते, ऐ हमीरा मुझे कंबल उड़ा दो। आपकी खलवत में अक़ल की रसाई नहीं है। आप इल्म भी आपके मदारिज से आगाह नहीं है। जब आप खलवत में अपने रफ़ीक़ुल आला अल्लाह ताला से मुलाक़ात के लिए गए तो वहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी जाने की इजाज़त न थी, बल्कि सिदरतुल मुंतहा से आगे उनके पर जलते थे। जब आपकी जान का सिमरग ज़ाहिर हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दहशत व राज से परिंदे की तरह बन जाते हैं। कोहे तूर पर बारगाह खुदावंदी से हम कलाम होने के लिए गए तो अल्लाह ताला की तरफ से नालैन उतारने का हुक्म आया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह क़ुर्ब में अपनी नालैन उतार दिया तो जाकर नूर में डूब गए, यानी बेहोश होकर गिर पड़े। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शम्ए ज़ुल जलाल हैं मेराज में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जूतियों की आवाज़ सुनी। हज़रत मूसा बिन इमरान अगरचे रसूल थे मगर कोहे तूर पर वह भी जूतों के साथ नहीं जा सकते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की खुसूसी इनायत मुलाहिज़ा फरमाइए कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के ग़ुलाम बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी आपके साथ रखा। गोया अल्लाह ताला ने आपके ग़ुलाम को भी अपनी बारगाह में आने के लिए आपका हमसर बनाया और उसे भी जूतियों के साथ उस मुकाम क़ुर्ब में आने की इजाज़त मिली। और जब हज़रत मूसा बिन इमरान ने अलैहिस्सलाम आपका ये मर्तबा देखा और आपके ग़ुलाम की ये इज़्ज़त देखी
تو बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ किया, या अल्लाह मुझे उस रसूल की उम्मत में से बना और मुझे उसके तुफ़ैल बना जिसके ग़ुलाम को इतना बड़ा दर्जा और मर्तबा मिला है। अगरचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमेशा बारगाह खुदावंदी में ही दरख्वास्त करते रहे, मगर आपके उम्मती होने का बुलंद मुकाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मिल गया। यकीनन जब ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर अपने मुकाम क़ुव्वत से निकलकर दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो लोगों को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की दावत देंगे। इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आपके उम्मती बन गए और इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम मुबश्शिर भी है, यानी खुशखबरी देने वाला। अगर कोई ये कहे कि जो आदमी एक बार इस जहां से दूसरे जहां में चला जाए वो दोबारा इस जहां में कैसे आ सकता है, तो आपके मेराज से हमारी ये मुश्किल हल हो जाती है और हमारे दिल में ज़र्रा भी शक बाकी नहीं रहता। यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर कोई भी दूसरे जहां से वापस इस जहां में नहीं आ सकता। सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रुतबा मिला है कि वह सरे जहां में सब कुछ आँखों से देख आए, जबकि दूसरे नबी वहाँ सिर्फ अक़ल के साथ ही पहुँच सकते हैं, आँखों से देख नहीं सकते। यानी दूसरे अम्बिया को सिर्फ वही के ज़रिए आलिम बाला की ख़बरें दी जाती रही। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह हैं और बाकी सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैली हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहंशाह हैं और बाकी सब आपका लश्कर हैं। यानी आपके सर मुबारक पर हमेशा हमेशा के लिए इज़्ज़त का ताज रखा गया है और बाकी मखलूक उसके दरवाज़े पर मुलाजिम की तरह कमर बस्ता खड़ी है। तमाम कायनात आपके बाल मुबारक की खुशबू से कस्तूरी बनी हुई है और आपकी ज़ियारत की प्यास से दरियाओं के किनारे खुश्क हैं। कौन है जो आपके दीदार का प्यासा नहीं है? हत्ता कि मकड़ी और पत्थर भी आपके इश्क में डूबे हुए हैं। देखिए, जब आप मस्जिद नबवी में मेंबर बन जाने की वजह से खुतबा देने के लिए उस पर बैठे तो लकड़ी का सुतून बुलंद आवाज़ से रोने लग गया। बग़ैर सुतूनों के आसमान पर नूर हो गया, मगर वह लकड़ी का सुतून जिस पर आप पहले टेक लगाया करते थे आपकी जुदाई से बीमार हो गया। आपकी तौसीफ़ बयान करना मेरे बस में नहीं है और शर्मसारी की वजह से मेरे जिस्म से बजाय पसीने के खून निकल आता है। आप दुनिया भर के माने हुए फसीहुल लिसान हैं और मैं आपके मुकाबले में गूंगा हूँ, इसलिए मैं आपकी मदह सराई को शरह बस्त के साथ कैसे बयां कर सकता हूँ। आपके वस्फ़ बयान करना मुझ जैसे नाकिस के बस में नहीं है। आपकी तौसीफ़ बयान करने वाला खुद अल्लाह ताला है और बस तमाम जहान आपके मर्तबा और अज़मत के मुकाबले में खाक है। तेरी खाक पाक ने सैकड़ों जहानों को ज़िंदा ताबंदा बना दिया। अम्बिया आपके वस्फ़ में हैरान हैं और तमाम राजदान भी सरे गिरदां हैं। आपके तबस्सुम के तुफ़ैल सूरज को नूर मिला है। आपकी गिरिया वजारी से बादलों को बरसना नसीब हुआ। दोनों जहां आपके पाँव की गिर्द व गुबार हैं, हालांकि आप कंबल में आराम फरमा होते थे। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है आपकी। ऐ कलीम, कंबल से मुंह बाहर कीजिए, फिर पाए मुबारक को कंबल के हिसाब से दराज कीजिए। आपकी शरीयत आई तो तमाम शरीयतें मनसूख हो गई। आप अगरचे तमाम अम्बिया के बाद में तशरीफ़ लाए, मगर आपके आने से तमाम साबिक़ा अम्बिया के अदियान मिट गए। अब क़यामत तक आपकी ही शरीयत रहेगी और आपके ही अहकाम नाफिज रहेंगे और अल्लाह के नाम के साथ आप ही का नाम ही चलेगा। तमाम अम्बिया और तमाम रसूल अब आपके दीन पर ही अमल पैरा होंगे। आपसे पहले भी कोई नबी आपसे अफजल नहीं आया, इसी तरह अब आपके बाद भी बिला शक व शुबा कोई नबी नहीं आएगा। कोई आपके गिर्द व गुबार को भी नहीं पहुंच सकता, न ही किसी को वह इज़्ज़त और रुतबा मिल सकता है जो आपको मिला है। तख्लीक़ आलम से पहले भी आप थे और आलम के बाद भी आप होंगे। आप ही बैक वक्त पहले और आखिरी नबी हैं।
قیامت تک دونوں عالم کی سرداری اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہی وقف کر دی ہے۔ یا رسول اللہ، میں بہت ہی عاجز اور درماندہ ہوں، میرے ہاتھ خالی ہیں اور سر پر خاک ہے۔ آپ ہر لمحہ بے کسوں کے سہارا ہیں اور دونوں جہانوں میں آپ کے سوا میرا اور کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، مجھ غمگین کی طرف ایک نظر کرم فرمائیے اور مجھ لا علاج کا علاج کیجیے۔ اگرچہ میں نے اپنی عمر کو گناہوں میں ضائع کر دیا ہے، مگر اب میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں میری بخشش کے لیے شفاعت فرمائیے۔ میں آپ کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں اور مجھے بے خوف نہ ہو جا کہ تنبیہ سے ڈر لگتا ہے، مگر اس کے باوجود آپ کے رحمت للعالمین سے امیدوار بھی ہوں، اور مجھے نا امید نہ ہو سے سہارا بھی مل رہا ہے۔ میں رات دن اپنے گناہوں کی وجہ سے غم زدہ رہتا ہوں۔ مہربانی فرما کر میرے شفیع بن جائیں تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ کی بارگاہ سے جب ایک بار میری شفاعت ہو جائے گی تو میرے گناہ بھی نیکیاں بن جائیں گے۔ یا رسول اللہ، مجھ گنہگار کی شفاعت فرمائیے۔ از راہ لطف و کرم میرے لیے شفاعت کی شمع کو بھی روشن کیجیے۔ جب آپ کی شفاعت کی شمع روشن ہوگی تو میں گنہگار پروانے کی طرح اڑتا ہوا آپ کی شمع پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ جو بھی آپ کی اس شمع کو روشن دیکھے گا وہ پروانے کی طرح دل و جان سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا۔ میری جان کی آنکھ کو آپ کی زیارت ہی کافی ہے، بلکہ دونوں جہانوں کو آپ کی رضامندی مطلوب ہے۔ میرے درد دل کا علاج آپ کی محبت ہے۔ آپ کے چہرے کا سورج ہی میری جان کے لیے نور ہے۔ میں تیرے دروازے پر جان کا نذرانہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور میری کمر میں کمر بند بھی ہے۔ میری زبان کی تلوار کے جوہر کو دیکھیے، یعنی میں آپ کا ایک ادنا غلام ہوں، اور غلاموں کا لباس پہن کر آپ کے دروازے پر کھڑا ہوں، آپ کی تعریف بیان کر رہا ہوں۔ میں اپنی زبان سے آپ کی تعریف میں جو بھی موتی بکھیر رہا ہوں، یہ میری جان کے دریا میں آپ کی محبت کی علامت ہے۔ جب سے میری جان نے آپ کی یہ علامت حاصل کی ہے، اس وقت سے بے نشانی میرا نشان بن گئی ہے، یعنی آپ کی محبت میں میں بے خود اور بے نشان ہو گیا ہوں۔ میری صرف یہی درخواست ہے کہ آپ عذراہ لطف و کرم میری طرف ایک نظر کر دیجیے۔ آپ کی ایک نظر سے مجھے اپنی بے نشانی مطلوب ہے، اور بے نشانی بھی دائمی طور پر مطلوب ہے۔ اے پاک ذات والے، آپ مجھے ہر قسم کے غرور و تکبر و شرک اور بیہودہ باتوں سے پاک کر دیجیے۔ گناہوں کی وجہ سے میرے منہ کو سیاہ نہ ہونے دینا۔ میں آپ کا ہم نام ہوں، اس ہم نامی کی لاج رکھنا۔ آپ کے ہاتھوں میں ہے فائدہ دینا۔ میری مثال اس لڑکے کی طرح ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہو اور گناہوں کے کالے پانی نے اس کے ارد گرد حلقہ بنا رکھا ہوا ہو اور وہ گناہوں کے بھور میں گھر چکا ہو۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امید کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کے اس کالے پانی کے بھنور سے میری دستگیری فرما کر مجھے باہر نکالیں گے انشاءاللہ۔